بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت، ہمارے یہاں پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے انتقال کے بعد 40 دن تک کسی غریب کے یہاں کھانا بھجوایا کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت، اس سلسلے میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلہ میں ہمارے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت سے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ غریب کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ دعا دے گا اور اس کے ذریعے سے ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو ایصال ثواب پہنچے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے کہ غریب کی مدد کرنا، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا کھانے کے اعتبار سے ہو، یہ اچھا کام ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر آپ نے غریب کو کھانا کھلایا ہے اور اس نیت سے کھلایا ہے کہ میرے مرنے والے کو ثواب پہنچے، تو ہماری شریعت اس کی بالکل اجازت دیتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر نیت یہ رہی کہ میں یہ جو کھانا کھلا رہا ہوں غریب کھائے گا، تو جو ہمارے گھر سے انتقال کر کے گیا ہے بندہ، وہ کھائے گا اپنی قبر میں، تو یہ اس نیت سے شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے اور شریعت اس کا بالکل بھی حکم نافذ نہیں فرماتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں، 40 دن تک نہیں، 40 سال تک کسی غریب کو کھانا کھلائیں، روزانہ آپ کھانا کھلائیں، لیکن اس کے اندر نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں غریب کو کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس کھانے کے ذریعے سے جب یہ غریب شکم شیر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہمارے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب پہنچے۔ تو اس کے اندر ہماری شریعت بالکل اجازت دیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو اسی طریقے سے مسائل شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسی کے اندر میں ایک سوال کا جواب اور دے دیتا ہوں۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت، جیسے خاص کر کے گاؤں دیہات میں اہل خاتونیں اکثر و بیشتر اپنے گھروں کو جب کچے ہوا کرتے تھے تو گوبر سے لیپا کیا کرتی تھیں عورتیں، اور کچی دیواریں ہوا کرتی تھی تو بھینس کے گوبر سے ان دیواروں کو بھی لیپ دیا کرتی تھی۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ جب زمین پر حضرت گوبر کو لیپ دیا گیا تو ایسی زمین پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، سائل کا سوال بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کے سوال کو داد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں دیہات کے اندر ابھی بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں کچی زمینیں ہیں اور ان زمینوں کو گوبر سے لیپا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ گوبر جو ہے حقیقت میں یہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی ناپاک چیز ہے۔ زمین کو جب لیپ دیا گیا ہے تو صرف خالی زمین پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس پر مصلی بچھا لیا یا کوئی پاک کپڑا بچھا لیا یا جانماز بچھا لیے، پر کھڑے ہو کر کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ بچے نے پیشاب کیا زمین پر اور کچھ دیر کے بعد وہ سوکھ بھی گیا اور اس کے اوپر سے ہم نے جانماز کو بچھا لیا، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس صورت میں نماز بالکل درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اب جو نجاست لگی ہوئی ہے زمین پر، وہ زمین سے ٹچ ہے اور اس کے اوپر ہم نے مصلی بچھا لیا ہے، اور مصلی بچھ جانے کے بعد جو نجاست لگی ہے زمین پر، اس نجاست کی نمی پیروں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب اس پر ہم نے کسی پاک چیز کو بچھا لیا ہے تو پھر نماز بالکل درست ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے مسائل شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔